السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت گجرات میں اور خصوصاً ہمارے سورت بھروچ ضلع کے اندر سرپنچ اور پردھان کی الیکشن کا مسئلہ چل رہا ہے، بلکہ الیکشن ہو بھی چکا ہے۔ بہت سی جگہوں پر آج یا بہت سی جگہوں پر کل ووٹنگ کی گنتی کا مسئلہ ہے۔ بہت سی بستیوں کے اندر صرف ایک آدمی جن کے اوپر پوری بستی نے، پورے گاؤں نے اعتماد کیا اور بلا الیکشن کے اور بلا ووٹنگ کے اس اعتماد کی بنیاد پر ان کو اپنا سرپنچ بنا لیا گیا۔ بہت خوشی کی بات ہے، لیکن بہت سی بستیوں میں اور بہت سے گاؤں میں کسی ایک آدمی پر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی اس میں کھڑے ہوئے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ آپس میں مل کر کے مصالحت اور صلح کے ساتھ کسی ایک آدمی کو اپنا نمائندہ بنا لیتے اور پوری بستی آپس میں اتفاق کے ساتھ کسی ایک آدمی پر راضی ہو جاتی۔ لیکن چلیے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ بہت سی بستیوں میں ایک کے بجائے ایک سے زائد افراد سرپنچ میں اور الیکشن میں کھڑے ہیں۔ میری اس وقت سب سے گزارش ہے، یہ مسئلہ تو مسلم ہے کہ کامیابی میں کسی ایک ہی کو کامیابی مل سکتی ہے، دونوں کو نہیں مل سکتی۔ کسی ایک کی کامیابی ہوگی، کسی کی ناکامی ہوگی۔ ایسے موقع پر ہمیں اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کی مبارک زندگی کو، آپ کے اسوہ کو، آپ کی سنت کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ جو کامیاب ہونے والے ہیں ان کو چاہیے کہ بجائے ناچ گان، بجائے کود فان اور بجائے اس کے کہ ہم کسی کی توہین کریں، کسی کی ذلتی کریں، کسی کی بے عزتی کا مسئلہ کھڑا کریں، لڑنا جھگڑنا ہو، اس کے بجائے سرب سجود ہو کر اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ میں اس کے لائق نہیں تھا، تو نے مجھ کو کامیاب بنایا، اب مجھے اس کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق بھی عطا فرما۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری بستی کا مسئلہ میرے سر پر نہ آ جائے اور میں تیری نگاہ میں ظالم نہ بن جاؤں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جس وقت مکہ شریف میں داخل ہوئے ہیں تو تواضع کا عالم یہ تھا کہ آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا سر عاجزی، انکساری کی بنیاد پر جھکا ہوا ہے، اور انا فتحنا لک فتحا مبینا کی آیت پڑھتے جا رہے ہیں اور اعلان کرتے جا رہے ہیں کہ آج سب کے لیے معافی ہے، آج رحمت کا دن ہے، ہم سب کے ساتھ رحمتوں کا معاملہ کریں گے۔ اور
ہم کسی کی تذلیل نہیں کریں گے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کا طریقہ ہم سب کو اس بات کا سبق دیتا ہے کہ کامیاب ہونے والوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں عاجزی، انکساری، تواضع اور بجائے خود فان اور بجائے کسی کو ذلیل کرنے کے اور مار دھار کے اور جھگڑا کرنے کے بجائے 2 رکعت شکرانہ ادا کریں اور سر و سجود ہو کر حق تعالی کا شکر ادا کریں۔ اور جن کو ناکامی ہوئی ہے ان کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ کے دربار میں جا کر سر و سجود ہو اور رب کریم سے یہ کہیں کہ مالک، تیرے فیصلے پر میں راضی ہوں، میں تقدیر پر راضی ہوں، مجھے اس پر کوئی اشکال نہیں ہے، میں کوئی انتقامی جذبہ نہیں رکھتا ہوں، میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ میری ناکامی میں، میرے ہار جانے میں تیری مصلحت چھپی ہوئی ہو، کہ تو نے مجھ کو کسی فتنے سے، کسی شر سے بچا لیا ہو۔ اے اللہ، تیری مصلحتوں کو تو ہی جانتا ہے۔ اگر دونوں طرف سے اس مسئلے کو اس طرح سوچ کر کے ادا کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی آپس میں اخوت، محبت، بھائی چارگی قائم رہے گی اور ایک دوسرے کی عزت کو برقرار رکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ جیسے حرم محترم اور مکۃ المکرمہ کی حرمت و عزت ہے، اسی طرح ایک مومن کی جان، مومن کا مال اور مومن کی عزت اتنی ہی محترم ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہر ایک کی جان، مال، آبرو عزت کی حفاظت کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سامنے رکھیں۔ یہ چند باتیں اس وقت اس عاجز کے ذہن میں آئی تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں امت کے سامنے ان باتوں کو پیش کر دوں۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں آپس میں محبت، اتفاق، اتحاد سے رہنے کی، ایک دوسرے کو درگزر کرنے کی، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بڑا دل رکھیں، وسیع ظرف رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معافی کا پیغام لے کر کے چلیں، فاعفوا واصفحوا پر عمل کریں، معاف کریں، درگزر کریں اور حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اگر ہم برائی کا جواب اچھائی سے دیں گے تو انشاءاللہ تعالی دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری سب سے درخواست اور ریکویسٹ ہے کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کے دربار میں سر و سجود ہو کر کے شکریہ ادا کریں، اور جن کو شکست، ہار اور ناکامی ہوئی ہے وہ بھی اللہ کے دربار میں جا کر کے سر و سجود ہو کر کے شکر ادا کریں کہ اللہ میں تقدیر پر راضی ہوں، تیرے فیصلے پر راضی ہوں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس ناچیز کو اور تمام لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔